نہ بنو، بریانی کھانے والا مسلمان نہ بنو۔ کلمہ وہ ہو تو پھر اس کلمہ کی بلاج رکھو، کلمہ پڑھنے والا ہو جس نبی کا تم نے نام لے کر کے کلمہ پڑھے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا تم نے ذکر کرتے ہو، جس کا اقرار کرتے ہو، تو پھر اس کی بات پر عمل بھی کرو، اس کے بات پر عمل بھی کرو، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ یہ زندگی کچھ نہیں ہمارے لیے، 4 دن کی زندگی ہے، چلے جانا ہے، سارے کے سارے چیز یہ رہ جانا ہے۔ جانے والی تمہارے پاس اگر کوئی چیز ہے وہ تمہارے نمازیں ہوں گے، تمہاری عبادتیں ہوں گے، قرآن و حدیث کے مطابق تم نے۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کی مدبال و شمائی رسالت کی پروانوں، غوث و اعظم کی دیوانوں، اولیاء امت کی جان سر، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی کے تاجدار نائب پروردگار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود و سلام کی ڈالے نچھاور کرے پرے بابا دے بلند سے اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ رب ارشاد فرماتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہاں صرف انسانوں کو نہیں قرار دیا، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرار دیا کہ جو ان کی عبادت کرتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے تو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا اپنے محبوب کو، چاہے وہ اپنے ہو یا غیر ہو، چاہے وہ رب کو مانتا ہو یا نہ بھی مانتا ہو، ان کے لیے بھی اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور رحمتوں کی شان اور مثال ایسی ہے حضور کہ سارے 1400 سال میں اگر دیکھا جائے، سارے 1400 سال میں اگر دیکھا جائے تو پورے عالم میں، پورے ورلڈ میں اسلام آج دوسرے نمبر پر ہے۔ اسلام دوسرے نمبر پر ہے۔ کیوں دوسرے نمبر پر ہے؟ کیونکہ مذہب اسلام خصوصیات کو دیکھ کر کے، مذہب اسلام کے اخلاق اور تعلیم اور توقیر کو دیکھ کر کے لوگ کھچا چلے آئے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عادت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی وہ سنہری زندگی ہے کہ جس کی کوئی جواب نہیں ہے۔ اور حضور کی زندگی میں بہت مشکلات بھی آئے ہیں، ایسے نہیں کہ یہ دین آسانی سے پھیل گیا، یہ دین آسانی سے نہیں پھیلا ہے۔ ہم لوگ کو کیا پتا کہ اس دین میں کیا ہے، ہم لوگ کو کیا پتا کہ دین کس طرح سے پھیلا ہے، ہم لوگوں کو کیا پتا ہے کہ مدینہ سے چل کر کے یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے تو کیا ڈائریکٹ آ گیا؟ یہ دین ڈائریکٹ بھی نہیں آیا، یہ دین پھیلتے پھیلتے آج یہاں تک آیا ہے۔ اور اس دین کو ہم نے تو بالکل فری میں پا لیا ہے۔ ہم نے اس دین کے لیے کیا محنتیں کی ہیں، اس دین کے لیے ہم نے کتنے قربانیاں دیے ہیں، اس دین کے لیے ہم نے کتنے اپنے وقتوں کو ضائع کیے ہیں، اس دین کے لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کتنے عمل کر رہے ہیں، اور اس دین کے لیے ہم نے قرآن پر کتنے عمل کر رہے ہیں۔ اس دین کے لیے، اس دین پر تو ہم ہیں، لیکن دین پر ہم ہیں، دین ہمارے اندر نہیں آیا ہے۔ اگر میں سیدھی سی بات کہوں، آج ہم نے اپنے زندگی کے ہر کام کو بدل دیے ہیں، زندگی کے ہر چیز کو بدل دیے ہیں۔ آج ہماری عمر اگر 20 سال 30 سال 40 سال 60 سال 80 سال کے ہیں تو آپ اپنے زندگی کے پہلے کو دیکھیں، آپ کے زندگی کے پہلے کے 20 سال میں کیا تھے، آپ کے زندگی کے بچپنا میں کیا چیز تھے، اور آج آپ کے زندگی میں کیا چیز آیا ہے۔ کل کے زندگی کو اگر دیکھا جائے، لوگ سادے سے رہا کرتے تھے،
کل کے زندگی کو دیکھا جائے تو کل ہم کچے مکان میں بھی رہا کرتے تھے، کل کے زندگی کو دیکھا جائے تو گھر کا بنایا ہوا کھانا ہم کھاتے تھے، لیکن آج کے زندگی کو دیکھیں، آج ہمارے کھانا ہوٹلوں میں ہوتا ہے، آج ہمارے کھانا ہوٹلوں میں ہوتا ہے، آج ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سارے چیز بدل گیا ہے۔ کل کے زبانیں ہمارے اردو تھے، آج کے زبانیں ہمارے انگریزی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ کل کے کپڑے ہمارے پاس موٹے تھے، کوئی برانڈڈ کپڑا ہم نہیں پہنتے تھے، نہ کسی برانڈڈ کا نام جانتے تھے، آج سے 20 سال کے اندر سارے چیز تبدیل ہو گیا ہے، اور ہم نے 20 سال کے اندر 30 سال کے اندر 40 سال کے اندر ہم نے سارے چیزوں کو بدل کر کے رکھ دیا ہے، یہاں تک کہ اپنے حلیہ کو بھی بدل کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن افسوس تب ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ 40 سال کے اندر تم نے سارے زندگی بدل دیے، 40 سال کے اندر تم نے اپنے زندگی کے قانون قاعدہ کو بدل دیے، لیکن 40 سال کے اندر کیا دین کو تم نے اپنے اندر بسا پایا؟ کیا 40 سال کے اندر جو تمہارا دل پہلے میلا تھا، کیا آج اس دل کو تم نے دھو ڈالے؟ کیا 40 سال کے اندر کیا جو تم رب سے بہت دوری بنائے ہوئے تھے، تم نے تو سارے چیز بدل دیے، سارے چیز کو دنیا بھی اپنا لیے؟ کیا تم نے مصطفیٰ جان رحمت کے شریعت کو اپنایا؟ کیا تم نے مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین پر عمل کیا؟ آج اگر دیکھا جائے نوجوانوں پر اکثر یہ بات پائی جاتی ہے، آج بڑی افسوس کی بات یہ بات کہتا ہوں، بات میری کڑوی ہوتی ہے، کیونکہ ایک حکیم نے بھی کہا تھا کہ کوئی دوا بھی ایسا ہوتا ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، لیکن وہ دوا کھانے کے بعد بھی مریض کو شفا ملتی ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی بات ہمیں بھی کڑوی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہماری بات کبھی دل پر لگ جائے تو ہو سکے تمہاری زندگی سنور جائے، کبھی کبھی میری بات میٹھی بھی ہوتی ہے، ہو سکے میری میٹھی بات بھی آپ کے دل پر اتر جائے، اپنے زندگی کو تم بدل لو۔ کیونکہ میں آپ کو، میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچانا ہے، میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے دل کو چھلنی کرنا ہے، میرا مقصد یہ نہیں کہ مولوی ممبر پر کھڑے ہو کر کے ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ مولوی یہاں آ کر کے ہمیں الٹے سیدھا کہہ رہا ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اپنے زندگی کو بدلو، میرا مقصد تو یہ ہے آپ شریعت سے دور ہو تو شریعت پر آ جاؤ، آپ اگر رب سے دور ہوئے ہو تو آپ رب کے دہلیز پر آ جاؤ، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ناتا رشتہ اگر رب سے جڑا ہوا نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ناتا رشتہ کو رب سے جوڑو۔ اس مدینے والے مصطفیٰ کا میلاد کے لیے آج ہر کوئی خوشی منا رہا ہے، عالم اسلام میں ہر کوئی خوشی منا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ آپ حضور کے بارے جانتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ آپ حضور کے زندگی کے بارے جانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا میلاد کا طریقہ صرف آپ کو آتا ہے؟ کیا میلاد کے فضائل ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں؟ آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر میرے سامنے اگر آپ بیٹھ جائیں گے کسی بھی مسئلے پر بحث کرنے کے لیے، اگر سارے مسئلہ کو چھوڑ دیا جائے، صرف نماز کے بارے اگر بحث کر دیا جائے، آپ کو میں کہوں کہ 2 رکعت نماز آپ اگر شریعت کے مطابق پڑھ کر کے دکھا دیں، آپ سے تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، جب آپ کو یہ سارے چیز آ نہیں رہا ہے، یہ سارے چیز آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کہا نہیں ہے کہ جب بچہ روتا نہیں تب تک ماں ان کو دودھ بھی نہیں پلاتی ہے، لیکن وہ یعنی کہ وہ بچپنے کا زمانہ تھا، لیکن آج آپ کا تو بچپنا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل سے بھی نوازا ہے، اللہ نے آپ کو دل و جان سے بھی نوازا ہے، اللہ نے آپ کو عقل و ذہن سے بھی نوازا ہے، لیکن یہ سارے چیز ہونے کے باوجود آج ہم مسجدوں سے ہماری دوری کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ سارے چیز ہونے کے باوجود بھی کیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ نماز ہم پر فرض ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ شریعت پر چلنا ہم پر فرض ہے؟ کیا ہم یہ نہیں جانتے ہیں قرآن و حدیث کو، یعنی کہ قرآن و حدیث پر چلنا ہمارا شعبہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے زندگی یہی عمل دیتا رہا، اور حضور کے بعد جو ہے حضور کے صحابہ بھی یہی عمل دیتا رہا، پھر اس کے بعد جو ہے تبع تابعین بھی یہی عمل دیتا رہا، اور آج تک جتنے علماء مدرسے سے نکل کے آ رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہے حضور کے زندگی پر چلنے کے یعنی کہ تنقید کر رہا ہے، حضور کے شریعت پر تمہیں عمل کرنے کے تنقید کر رہا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے حالات کیوں خراب ہے؟ آج کہتے ہیں نا، آج جو ہے نا لوگ شکایت کرتے ہیں، مولانا آج مسلمانوں کی حالات کیوں ہے؟ آج مسلمان پریشان کیوں ہے؟ آج مسلمانوں کو تیری نگاہ سے کیوں دیکھے جا رہے ہیں؟ آج جو ہے مسلمانوں کی یعنی کہ مسلمانوں کی بیٹیاں دوسرے کے ساتھ بھاگ کیوں رہی ہے؟ آج مسلمانوں کی بیٹیاں مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ آج نوجوانوں کی ایمان اتنا کچا کیوں ہو چکا ہے؟ آج نوجوان جو ہے قرآن و حدیث اتنا دور کیوں ہے؟ آج نوجوان دین یعنی کہ دین سے دور کیوں ہے؟ اگر دیکھا جائے تو تمہارا پاس علم نہیں ہے، تم نے علم نہیں سیکھے، تم نے قرآن و حدیث کے نہیں سیکھے۔ اگر کسی بندہ نے اگر کسی طرح سے قرآن کا ناظرہ بھی کر لیا ہوگا تو وہ سالوں سال ان کے قرآن بند ہے۔ کسی نے اگر 10 سورت قرآن کے اگر یاد بھی کر لیا ہوگا، 1 سال کے بعد
ان کی صورتیں بھی چلی گئی. 1 سال کے بعد جو 2 سال پہلے اگر قرآن کو نازلہ کیا تھا، کسی مولوی کے پاس جا کے پڑھا تھا، کسی امام کے پاس جا کر کے پڑھا تھا، لیکن آج اگر اسی نوجوانوں کو کہا جائے تم قرآن مجھے سناؤ، دیکھ کر کے سناؤ، لیکن نہیں ان کی زبان پلٹتی ہے. جب دیکھ کر کے سنانے کی بات آتی ہے وہ پڑھ نہیں پاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا ہم نے 2 سال پہلے اس کو تو پڑھا تھا، لیکن 2 سال کے بعد 2 سال کے اندر ہم نے ایک مرتبہ اس کو کھول کر کے نہیں دیکھا، آج مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. اے نوجوان تو یہ بتا، تم نے تو قرآن ایک وقت تھا تم نے جا کر کے سیکھ لیا تھا، تم نے جا کر کے کسی سے پڑھ لیا تھا، لیکن 2 سال کے اندر تم نے قرآن تو بھول گیا. 2 سال کے اندر تم سے اگر کوئی بات تمہارے دوست نے 2 سال پہلے کہا تھا وہ بات تمہارے ذہن میں آج بٹھا ہوا ہے. 2 سال پہلے تم نے اگر کوئی ایسا موقع، کوئی ایسی چیز دیکھا تھا، کوئی ایسا منظر دیکھا تھا، وہ تمہارے ذہن میں آج موجود ہے. لیکن 2 سال پہلے تم نے قرآن کو نازلہ کیا، لیکن قرآن کو پڑھا، آج تم نے بھول گئے. یہ بات آئی کہاں سے؟ آج اگر دیکھا جائے تو مسلمان مسجدوں سے دور ہے، آج دیکھا جائے مسلمان دین سے دور ہے، دیکھا جائے مسلمان نمازوں سے دور ہے. اگر سب سے بڑی بات کہوں، یہ سارے چیز کو الگ رکھ دیا جائے، جب تک تم علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھو گے سب چیز تمہارے سے نکل جائے گا، یہ سارے کے سارے نکل جائے گا. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جہاد میں گئے، کفار سے لڑنے کے لیے گئے. کچھ صحابہ اکرام کو حکم دیا، ایک پہاڑ پہ چڑھایا، کہا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو تب تک اترنا نہیں ہے، تب تک اترنا نہیں ہے، تمہیں وہیں پہ رہنا ہے. اور جہاد ہو گیا، بہت زیادہ لڑائی ہوئے، کچھ صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے اور کفار کو بھی شہید کیے، کچھ کو قید کر لیے اور کچھ وہاں سے جنگ کے میدان کو چھوڑ کر کے کفار کچھ بھاگ گئے. لیکن حضور کا فرمان تھے کیا؟ کچھ چند صحابی تھے جو پہاڑ کے چوٹی پر چڑھایا تھا، کہا کہ تم یہاں سے دیکھتے رہنا اور جب تک میرا حکم نہ ہو تب تک اترنا نہیں ہے. سرکار کا حکم تھا کہ جب تک میرا حکم نہ اترنا نہیں ہے. جنگ ختم ہو گئی اور باقی جو صحابہ بچے تھے، جو صحابہ شہید ہو کے ان کے لاشوں کو اکٹھا کیے اور جو مال و زر بچے اس کو اکٹھا کیے، سارے ساز و سامان کو اکٹھا کیے. اور پھر جو چند صحابہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ جنگ تو ختم ہو چکا ہے، کفار میدان جنگ سے بھاگ گیا ہے، چلو ہم لوگ اترتے ہیں. ان میں سے کچھ صحابہ کہیں کہ نہیں حضور کا فرمان ہے کہ ہمیں اترنا نہیں ہے، حضور جب تک ہمیں حکم نہیں دیں گے تب تک ہم اتریں گے نہیں. لیکن کچھ صحابی نے یہ مشورہ دیا کہ حضور کا کہنا یہ نہیں تھا، بلکہ حضور کا کہنا یہ تھا کہ جنگ ختم ہو تو ادھر جانا. لیکن کچھ صحابی کا ایمان اور عقیدہ یہ تھا کہ نہیں، ہمیں حضور کی بات پر عمل کرنا چاہیے تھا، ہمیں حضور کی بات پر عمل کرنا ہے اور جب تک حضور حکم نہ دے اترنے کی ہمیں اترنا نہیں ہے. اور جو ہے نا وہ چند صحابی جو ہے جو زیادہ یعنی کہ جس طرف جو ہے اترنے کی بات تھی وہ زیادہ تھے اور نہ اترنے کی بات تھی وہ کم تھے. اترنے والوں نے کہا کہ چلو اتر جاتے ہیں. وہ پہاڑ کی چوٹی سے تمام صحابہ اتر پڑتے ہیں. جیسے زمین پر آیا کفار جو دوبارہ پھر حملہ کیا اور جیسے پھر حملہ کیے وہ 5 یعنی کہ 5 یا 7 صحابی تھے، پہلے اس کو قتل کیے، پہلے اس کو یعنی کہ اس کو شہید کیے. پھر اس کے بعد جو ہے حضور جس طرف تھے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف، پھر ادھر بھی کفار نے حملہ کیا بڑی تعداد میں آ کر کے. پھر بہت زیادہ جنگ ہوا، بہت گھمسان کی جنگ ہوا اور پھر جو ہے حضور علیہ السلام کے جتنے صحابی تھے ان میں سے 12 صحابی شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابی شہید ہو گئے. تو حضور علیہ السلام نے جو ہے نا پھر اس کو شکست دیا، پھر وہ کفار وہاں سے بھاگے. تو حضور علیہ السلام نے اور جب بعد میں کہا کہ دیکھا میرا حکم کو نہیں ماننے کا نتیجہ یہ ہے، میرا حکم یہ 5 یا 7 صحابی نہیں مانے تو بھگتنا سب کو پڑا ہے اور بھی شہید ہوئے. تو یہی بات ہمارے ذہن میں بیٹھنا چاہیے. حضور کا فرمان ہے کہ تم نماز پڑھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رب سے یعنی کہ رب کا قرب حاصل ہوتا ہے. لیکن ہم نے کتنے نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ حضور کے میلاد آج منانے کے لیے نوجوانوں کو دیکھا جائے، میں نوٹس کر رہا ہوں جس دن سے چاند نکل پڑا ہے، جس دن سے 12ویں شریف کا چاند آیا ہے، نوجوان مسجدوں سے غائب ہو چکا ہے، نوجوان مسجدوں سے دور ہو چکا ہے. حضور اعلیٰ حضرت امام عشق محبت بریلی کے قلندر ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص نے سوال کیا حضور یہ بتائیے کہ میلاد افضل ہے کہ یعنی کہ نماز افضل ہے؟ اعلیٰ حضرت امام عشق محبت یعنی کہ اعلیٰ حضرت جتنا حضور سے محبت کرتے تھے کیا ہم بھی اتنا محبت کرتے ہیں حضور سے؟ یعنی کہ اعلیٰ حضرت کے یعنی کہ زندگی کے ایک پل کے محبت حضور کے اور ہماری سارے زندگی کے محبت حضور کے اعلیٰ حضرت کے ایک پل کے محبت کے برابر نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور نماز اگر تم ایک ٹائم کی چھوڑ دو اور سارا زندگی حضور کا میلاد کرتے رہ جاؤ وہ تمہارے میلاد تمہارے منہ میں مار دیا جائے گا، تمہارے منہ میں مار دیا جائے گا. نماز تم پر فرض ہے اور فرضیت جو تم پر ہے اگر یہ چھوٹ گیا تم ہزاروں میلاد کر لو،
اور ایک بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں تم فرد کو چھوڑ کر کے تمہارے پاس جتنے مال و زر ہے سب کے سب کو خیرات کر دو، سب کے سب بانٹ دو، غربا میں، مسکین میں، فقیروں میں صدقہ کر دو، یہاں تک کہ تم جسم کے سارے اعضاء کو بھی بانٹ دو۔ یہاں تک وہ بزرگ فرماتے کہ دل انسان کے سب سے قیمتی ٹکڑا ہے، دل ہمارے لیے سب سے ایک گوشت کا لتھڑا ہے، لیکن یہ دل سب سے زیادہ قیمتی ہے، جسم کے اندر سب سے معنی رکھتے ہیں۔ لیکن وہ بزرگ فرماتے ہیں اگر تم فرضیت کو چھوڑ کر کے یہ دل بھی نکال کر کے کسی کو صدقہ کر دو گے یہ بھی تمہارے منہ میں مار دیا جائے گا۔ فرض تمہارے اور عمل سے نہیں دھلا جائے گا، فرض کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، نفلی کے لیے توبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ میلاد کا منانا مستحسن ہے، نفلی عبادت ہے، حضور کا ذکر کرنا تم پر مستحب ہے، فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ ارشاد فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ملائکہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجتے اور تاکید کہ اے ایمان والو تم بھی حضور پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ لیکن علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ اس آیت کے مفہوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود درود بھیجتا ہے اور تمام ملائکہ یعنی کہ تمام فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ دوسری اسی جگہ کے آگے ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجو۔ یہاں پر درود و سلام بھیجو کہا، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ رب کے حکم سے پڑھنا تم پر فرض ہے۔ سارا زندگی رب نے تو تم پر درود بھی پڑھنا فرض نہیں قرار دیا ہے، سارا زندگی تو رب نے حضور پر درود پڑھنا بھی تم پر فرض قرار نہیں دیا ہے، جبکہ رب خود بھیجتا ہے اپنے محبوب پر سلام۔ اور درود کی بات آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارگاہ میں 70,000 فرشتوں کو صبح کو بھیجتا ہے درود و سلام پیش کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں پھر 70,000 فرشتے جو ہے نا شام کو بھیجتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میلاد خوب منائیے، زور و شور سے منائیے، تاکہ زمانہ دیکھے کہ ہم بھی اپنے آقا کے میلاد اس طرح سے مناتے ہیں کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم میلاد پر اتنا زور و شور دیتے ہیں، اتنے لگ جائے کہ ہم نمازوں کو چھوڑ دیں، اتنے میلاد کے پیچھے ہم جھنڈے لگانے میں، گلیاں سجانے میں، یہ سارے چیز مستحب ہے بھائی، سارے چیز مستحب ہے، کوئی فرض نہیں ہے تم پر، کوئی واجب نہیں ہے جو تم نمازوں کو چھوڑ کر کے اس عمل پر ترجیح دے رہے ہو۔ پہلے اس عمل پر ترجیح دو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا؟ حضور نے خود فرمایا نا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر کوئی میرا امتی نماز پڑھتا تو مجھے سکون پہنچاتا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، حضور کے جو امتی نماز نہیں پڑھتا، کیا وہ حضور کو تکلیف پہنچاتا کہ نہیں پہنچاتا ہے؟ کیا حضور کو راحت پہنچاتے جو نمازوں کو چھوڑ کر کے؟ اور نماز کے بارے میں تمام علماء نے، اور عقائد کے 4 امام ہیں، اور چاروں امام نے جو ہے نا بڑا نماز کے اوپر تنقیل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو قید کر لیا جائے، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور تب تک ان کو رہا نہ کر دیا جائے جب تک ان نمازوں کی وہ فدیہ نہ دے۔ امام کہتے ہیں امام احمد بن حنبل، اور پھر اس سے وعدہ لیا جائے کہ اس کی جب تک قضا نہیں کرے گا تب تک اس کو چھوڑا نہ جائے، پھر اس سے عہد لیا جائے کہ آگے اس کو رہا کرنے کے بعد اب اس کی نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے، اس کی نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اب بتاؤ وہ امام احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں کہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو قید کر لیا جائے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو نمازوں کو چھوڑتا ہے تو گویا کہ اس نے جو ہے نا کفر کی طرف اپنا قدم بڑھا رہا ہے۔ اپنے میں اور غیر میں نماز ہی ایک آر ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں مومنوں میں اور غیر مومن میں نماز ایک آر ہے، ایک پردہ ہے، ایک پردہ نماز ہے۔ اگر جو نماز پڑھتا ہے تو وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ پھر اس دین سے بھی نکلنے کا ان کے بھی ڈر ہے۔ نماز جو چھوڑتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے، اب اس کی زندگی کو آپ تجربہ کر کے دیکھیے کہ اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس کی زندگی کس حال میں ہے، وہ کہاں کا جا رہا ہے۔ اور جو بندہ نماز پڑھے گا وہ شراب سے دور رہے گا، جو بندہ نماز پڑھے گا جوا سے دور رہے گا، جو بندہ نماز پڑھے گا گناہوں سے دور رہے گا،
جو بندہ نماز پڑھے گا تمام اس وہ کام سے دور رہے گا جو شریعت نے جس کو ناپسند کیا ہے. اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے دیکھو اس کے چہرے پر نور ہے, دیکھو اس کے چہرے پر نور ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے چہرے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج نوجوان فیشیل کرتے ہیں نا, فیشیل کرتے ہیں, بڑے بڑے مہنگے مہنگے کریم لگاتے ہیں کہ چہرہ چمک جائے, چہرے میں خوبصورتی ہو جائے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ سارے کریم ایک طرف رکھ دو اور 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز تم پر فرض ہے نا, اور 5 وقت کی نماز پڑھو. وضو سب سے بڑا کریم ہے تمہارے لیے, وضو سب سے بڑا نور ہے تمہارے لیے, وضو سب سے بڑا فیشیل ہے تمہارے لیے. لیکن ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم دنیاوی چیزوں میں لگ گئے, ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر کے دنیاوی چیزوں میں لگ گئے. نماز سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے, حضور کے میلاد پر لگ گئے, حضور کے میلاد پر کل بھی ہم نے مدرسے میں بہت سارے لڑکے تھے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے, عصر کی نماز کے لیے ادھر آئے, جبکہ مجھے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہاں سارے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی افسوس کی بات کہہ رہا ہوں میں, یہ بات بڑی کڑوی ہے. اور پھر جمعہ کے بعد لوگ یہ بھی شکایت کریں گے مولانا آپ کو یہ بات نہیں بولنا چاہیے, یہ بات ہمیں بری لگ گئی. بات فرضیت کے بھائی, کیونکہ ہم پر فرض ہے, ہم پر فرض ہے. اگر میں آپ کو نہیں کہوں گا آپ سے زیادہ پکڑ تو ہماری ہوگی, آپ سے زیادہ پکڑ تو ہماری. ہمیں یہاں کا ڈر نہیں ہے, آپ ہمیں 2-4 گالی دے دیں گے ہم برداشت کر لیں گے, آپ ہماری عزت اچھال دیں گے ہم برداشت کر لیں گے, آپ ہمیں 2 تھپڑ مار دیں گے یہ بات کہنے سے ہم برداشت کر لیں گے. لیکن قیامت کے دن وہی نبی, جس نبی کا تم میلاد منا رہے ہو نا, جس نبی کے میلاد کی تیاری کر رہے ہو نا, پھر وہ نبی پھر ہمیں پکڑ لیں گے. ہم اس کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم تو اس لائق بھی نہیں ہو, میرے اعمال پر اتنے نیکیاں بھی تو نہیں ہیں جو حضور کے سامنے آ کر کے اپنا چہرہ بھی دکھاؤں. میری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ میں حضور کے سامنے اپنا چہرہ بھی دکھاؤں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اگر میرے امت میں اگر کوئی ڈرنے والی اگر کوئی قوم ہے, کوئی ذات ہے, میرا کوئی جماعت ہے تو وہ علماء ہے. علماء نے 11 سال مدرسے میں پڑھے ہیں, 10 سال اس نے علم دین سیکھے ہیں, تو کیا فائدہ ان کو نماز پڑھنے سے؟ لاجکلی بات اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو اس نے تو 11 سال علم سیکھ لیے ہیں, 11 سال اس نے مدرسے میں زندگی کاٹ دیے ہیں, 11 سال اس نے قرآن و حدیث کو پڑھتے رہے ہیں, 11 سال میں 1 ماہ کی چھٹی ملتی وہ رمضان کی. اور جو حافظ ہوتے وہ رمضان میں بھی محنت کرتے ہیں, جو عالم ہوتے ہیں وہ 1 ماہ میں لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں. اور سنو علماء کی شان کیا ہے, ایک عابد پوری رات اگر وہ نفلی عبادت کرے, پوری رات وہ نفلی عبادت کرے, ان کا ثواب کو ایک طرف رکھ دیا جائے. ایک عالم دین ایک مسائل کو اپنے بستر پر ٹیک لگا کر کے حل کر دیا جائے پھر سو جائے, وہ ان کا ایک پل ایک مسائل کا حل کر کے سو جانا, اور ایک عابد کا نفلی عبادت پوری رات کرنا, تو بھی ایک عالم کے ایک پل میں جو مسئلہ حل کیا جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا اس عابد کو بھی نہیں مل سکتا ہے, اس عابد کو نہیں مل سکتا. ایک حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ السلام کے ایک صحابی نوجوان تھے, نوجوان صحابی تھے, ساری رات اس نے نفل عبادت میں گزار دیے, نماز تہجد پڑھے, اور نماز تہجد پڑھ کے بندہ سو گیا, بندہ گھر جا کر کے سو گیا. حضور علیہ السلام نے فجر کے نماز کے بعد تمام صحابی کو دیکھتے تھے, تمام نماز پڑھنے والوں کو دیکھتے تھے کون آیا کون نہیں آیا. حضور علیہ السلام نے نماز کے بعد دیکھا کہ ایک شخص موجود نہیں ہے, ایک شخص فجر میں موجود نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ فلاں شخص آج نماز کو کیوں نہیں آیا, کیا ہوا, کیا اس کی طبیعت خراب ہے؟ کہ چلتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری ماں باپ قربان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص وہ نوجوان جو ہے پوری رات اس نے نفل عبادت میں گزار دیے, پوری رات اس نے نفل عبادت میں گزارنے کے بعد اس کو نیند آ گئی, وہ گھر جا کر کے سو گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کاش کہ وہ شخص وہ نوجوان صرف فجر کی 2 رکعت نماز ادا کرتے, اور یہ 2 رکعت نماز کی ثواب ایک طرف اور ان کی ساری رات نفلی ثواب ایک طرف, وہ ساری نفلی عبادتوں کی ثواب یہ 2 رکعت کے برابر بھی نہیں کر سکتا, یہ 2 رکعت کے برابر بھی نہیں کر سکتا. اب بتاؤ یہاں نماز کی بات ہے, وہاں ساری رات جگنے کی بات ہے, تم تو دن کو کام کر رہے ہو, تم تو دن کو حضور کے میلاد کی تیاریاں کر رہے ہو. تو پھر بتاؤ اب افضل کون ہوا؟ وہ تو صحابی رسول تھے, تم کون ہو؟ تم عالم ہو, حافظ ہو, قاری ہو, مفتی ہو, کوئی عابد بھی ہو,
نہیں نا بھائی، جب عابد بھی نہیں ہو، رات کو عبادت کرنے والے بھی نہیں ہو، میں تو کہہ رہا ٹھیک ہے بھائی رات کو عبادت نہ کرو، سو جاؤ، کام کرنے والوں ہم بھی جانتے ہیں، لیکن فرضیت تو ادا کرو، فرضیت تو ادا کرو، جو تم پر رب تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اس کو تو ادا کرو، اس سے کیوں دور چلے جا رہے ہو؟ تم مسجدوں کو کیوں ویران کر رہے ہو؟ آج مسجدوں کو ویران کرنے کا نتیجہ کیا ہے پتہ ہے نا؟ کیا چل رہا ہے ہندوستان میں؟ یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، دبی ہوئی بات نہیں ہے، جہاں جہاں قوم مسلم اپنے اپنے روایات کو بھولا ہے، قوم مسلم پر وہاں ظلم و ستم ہوا ہے۔ اٹھاؤ بغداد کا حالات، ایک وقت بغداد کے وہ عالم تھے، اتنے رعب و دبدبا تھے، عالم اسلام میں ڈنڈا بجا کرتے تھے اور عالم اسلام میں چرچے تھے، لیکن کیا ہوا؟ داتاری کافروں نے آ کر کے بغداد میں وہ حملہ کیے کہ وہاں کے تمام لوگوں کو کاٹ کر کے ان کے کھوپڑیوں کو مینار بنائے۔ کافروں نے آ کر کے مینار بنانے کے بعد پھر اس مینار پر چڑھ کر کے اس کے کھوپڑیوں سے شراب پیا تھا۔ اور بغداد میں اتنے مذہب اسلام کی کتابیں تھیں، اتنے کتابیں کے زمانے میں جو ہے نا دوات یعنی کہ انک سے کتابیں لکھا جاتے تھے۔ کافروں نے کیا کہ سارے کتابوں کو جو ہے نا دریا نیل میں ڈال دیا تھا، اور سارے کتابیں دو رنگ کے کتاب سے دو کلر سے کتاب لکھے ہوئے تھے، لال اور جو ہے بلو کلر کے۔ دریا نیل، جس کا دریا نیل کا نام دیا ہے، کبھی اس کا پانی جو ہے نا لال کلر میں چلتے تھے، کبھی بلو کلر میں چلا کرتے تھے، وہ حال ہوا۔ تو یہ روایت گواہ ہے۔ ہندوستان میں کتنے سال حکومت کیے مسلمانوں نے؟ 850 سال حکومت کیے نا۔ یہ حکومت کیسے چھین گئی پتہ ہے؟ اسی وجہ سے چھین گئی کیونکہ رب سے دوری ہونے کا نتیجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ چلنے کا نتیجہ، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی قرآن و حدیث کے مطابق نہ چلنے کا نتیجہ ہی ہوا ہے یہ سارے چیزیں۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیے تاریخ کو آپ جب وہ اٹھائیں گے نا، تاریخ کو جب پڑھیں گے نا، تو آپ کے آنسو بہیں گے، آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا تھا۔ جب تک ہمارے آباء و اجداد دین پر چلا، حکومت صحیح ڈھنگ سے کیے، شریعت مصطفیٰ میں رہ کر کے زندگی گزارے، تب تک یہ دین عروج پر تھے، مسلمان عروج پر تھے۔ لیکن دین وہی ہے، لیکن مسلمان آج خسارے میں ہے، مسلمان آج جو ہے نقصان میں ہے، مسلمان آج جو ہے نقصان میں کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا نا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بندے ہر وقت خسارے میں، ہر وقت خسارے میں وہ ہے جس کے نماز قضا ہو رہے ہیں، جو شریعت سے دور ہے، جس کا ناطہ رشتہ رب سے دور ہے، جس کا کنیکشن رب سے دور ہے، جس کا زندگی میں اسلام نہیں ہے، وہ اسلام پر ہے پر اس کی زندگی میں اسلام نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گوشت کھانے والا مسلمان نہ بنو، بریانی کھانے والا مسلمان نہ بنو، کلمہ گو ہو تو پھر اس کلمہ کی بلاج رکھو، کلمہ پڑھنے والا ہو، جس نبی کا تم نے نام لے کر کے کلمہ پڑھے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا تم نے ذکر کرتے ہو، جس کا اقرار کرتے ہو، تو پھر اس کی بات پر عمل بھی کرو، اس کے بات پر عمل بھی کرو، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ یہ زندگی کچھ نہیں ہمارے لیے، 4 دن کی زندگی ہے، چلے جانا ہے، سارے کے سارے چیز یہ رہ جانا ہے۔ جانے والی تمہارے پاس اگر کوئی چیز ہے وہ تمہارے نمازیں ہوں گے، تمہاری عبادتیں ہوں گے، قرآن و حدیث کے مطابق تم نے زندگی گزارے وہی ہے، قبر میں وہی لے جائیں گے، اور باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ خوب حضور کی میلاد مناؤ، خوب تیاریاں کرو، زور و شور سے کرو، منع نہیں اس بات کی، ہمارے قسمت میں آئے، ہمارے نصیب میں آئے، ہم نہیں منائیں گے تو کون منائیں گے؟ لیکن وہ بعد میں ہے، پہلے یہ ہے، وہ بعد میں ہے، پہلے یہ ہے۔ نمازیں پڑھو، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، نمازوں میں آؤ، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، میں کیا سارا عالم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پہلے ہو کے تو دیکھو رب کا بات تو مانو پہلے ان کی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بات لوگ مانتے نہیں ہیں، آج ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے بات مانتے نہیں ہیں، آج بھائی کہتے ہیں نا کہ ہمارے بات میرے بھائی نہیں مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مانے تو کیوں مانے، کیوں مانے؟ تم نے اس کا مانا، تم نے اس کا مانا، جو مالک ہے سب کا، تم نے اس کا مانا۔ اور رب تو ارشاد فرما تو جو میرا مانتا ہے نا، پھر میں ان کو سب کا ماننے والا بنا دیتا ہوں۔ جو میرا ذکر کرتا ہے نا، پھر میں سب کے زبان میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ بھائی مجھے کیا آپ جانتے تھے؟ کیا میں آپ کا رشتہ دار ہوں؟ کیا آپ کا پڑوس کے رہنے والا ہوں؟ کیا آپ کے علاقے میں ہوں؟
میں تو 2200 کلومیٹر دور کے رہنے والا ہوں، کون جانتا تھا مجھے؟ لیکن یہ محبت آپ سے کیسے ہو گئی؟ یہ دل لگی آپ سے کیسے ہو گئی؟ آپ ہمیں راستے میں چلتے ہوئے سلام کیوں کرتے ہیں؟ ہم بھی تو آپ کی طرح ہیں، عمر بھی آپ سے چھوٹے ہیں۔ کیا چیز نے ہمارا اوقات بڑھا دیا ہے؟ کیا چیز نے ہماری عزت بڑھا دی ہے؟ کیا چیز ہے میرے اندر کے جو آپ کو سلام کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں؟ کیا چیز ہے کہ ہم جب تک اللہ اوپر نہیں کہے تب تک آپ نماز کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائیں گے؟ جب تک میں اللہ اوپر کہتا ہوا سجدے میں نہ جاؤں تو اب تک آپ سجدے بھی نہیں کریں گے۔ ایک سجدہ کر کے اگر میں بیٹھ جاؤں تو دوسرا سجدہ آپ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے میرے اندر؟ میں کیا الگ ہوں کیا؟ نہیں نا، آپ کے جیسا ہونا۔ جس طرح سے آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ویسے تو میں بھی پیدا ہوا ہوں، جس طرح سے آپ کھا رہے ویسے تو میں بھی کھا رہا ہوں، جیسا کھانا آپ کا ویسا کھانا میرا ہے، جیسا لباس آپ کا ویسا لباس میرا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ یہ حضور کے محبتی فرق ہے، اللہ رسول کے اطاعتی فرق کرتا ہے انسان کو۔ جو ان کی اطاعت کرتا ہے، جو ان کے حکموں کو مانتا ہے، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں دنیا کو ان کے حکموں کے تابع کر دیتا ہوں۔ جو میرے دہلیز میں آتا دنیا ان کے دہلیز پر آئے گا، جو میرے پاس آ کر کے جھکے گا دنیا ان کے حکم پر چلے گا۔ یہی سارے چیزیں بھائی، باقی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب میری بات اگر کسی کو برا لگے میں معذرت خواہ ہوں، مجبوری میں یہ باتیں مجھے کرنی پڑی۔ آج میرا تقریر کا کوئی موڈ نہیں تھا، کوئی موڈ نہیں تھا تقریر کا۔ آج میں کوئی تقریر نہیں کیا ہوں، بس آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے یوں سمجھ لے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر ہماری بات مانے نہ مانے لیکن رسول اللہ کے فرمان کو مانو۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے میرے کہ میری بات آپ مانیں، لیکن میں نے جو بات بتایا زبان میری ہے، بات رسول اللہ کی ہے، زبان میری ہے، بات بزرگان دین کی ہے، زبان میری ہے، بات صحابہ اکرام کی ہے۔ ان کی باتوں پر تو عمل کرو، ان کی باتوں میں رہ کر زندگی تو گزارو، مسجدوں کو آباد کرو بھائی۔ میں تو کہہ رہا آج آباد نہیں کرو کل یہ بھی چلے جائے گا۔ کتنے مسجدیں ہندوستان میں چلے گئے، جاؤ گجرات کو اٹھا کر کے دیکھو نا، گجرات کی لسٹ ہو، کتنے مسجدیں، کتنے مدارس، کتنے درگاہوں کو شہید کر دیے۔ اٹھاؤ کہ دیکھو بھائی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ملٹی میڈیا موبائل ہر کسی کے پاس ہے، بچے کے پاس ہے، دیکھ نہیں رہے کیا؟ کیوں یہ نتیجہ آ رہے ہیں؟ یہ نتیجہ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا کنیکشن، اپنا دوڑ مسجدوں سے دور کر لیے، بس یہی نتیجہ ہے۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت، اپنی ریاضت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حضور کے تمام فرامین پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وحق لا الہ الا اللہ محمد۔ جو سنت نہیں پڑھ سنت پڑھ۔